آنکھ والا تیری جوبن کا تماشا دیکھی، آنکھ والا تیری جوبن کا تماشا دیکھی، دیدے کوڑ کو کیا نظر کیا دیکھی۔ اور یا رسول اللہ یا حبیب اللہ، میں تو مالک ہی کہوں گا کہ ہو مالک کے حبیب، یعنی محبوب و محب میں نہیں میرا تیرا، یعنی محبوب و محب میں نہیں میرا تیرا۔ کیا شان ہے میرے مصطفیٰ کی، اعلیٰ حضرت فرماتے ہیں ان کی مہک نے دل کی غنچے کھلا دیے ہیں، جس راہ چل گئے ہیں کوچے بسا دیے ہیں۔ اور جب آ گئی ہے جوش رحمت پہ ان کی آنکھیں، جلتے بجھا دیے ہیں روتے ہنسا دیے ہیں۔ یا رسول اللہ یا حبیب اللہ، ایک دل ہمارا کیا ہے، آزار اس کا کتنا، تم نے تو چلتے پھرتے مردے جلا دیے ہیں، تم نے تو چلتے پھرتے مردے جلا دیے ہیں۔ حضرات محترم، قرآن مقدسہ کی ایک آیت کریمہ کی تلاوت کرنے کا شرف حاصل کیا۔ اس سے پہلے پچھلے ہفتہ میں ذکر تھا کہ بن دیکھے عشق مصطفیٰ، کچھ ایسے بھی ہے جس نے مصطفیٰ کے عشق میں اپنے آپ کو اتنا فنا کر دیا، مصطفیٰ کو دیکھا بھی نہیں اپنی گردنیں کٹانے کو بھی تیار ہو جاتے ہیں۔ میرے مصطفیٰ سے محبت وہ الفت ہی ایسی ہے۔ کچھ میرے سرکار کے پہلے کا 1000 سال پہلے بادشاہ کا ذکر کیا جس نے مصطفیٰ کو دیکھا نہیں مگر مصطفیٰ پر ایمان لے کر آیا۔ اور میرے سرکار نے فرمایا، عمر بن خطاب فرماتے ہیں کہ سرکار فرماتے ہیں ایسا زمانہ آئے گا لوگ مجھ کو دیکھیں بھی نہیں، میرے نام پر قربان ہونے کو تیار ہو جائیں گے۔ کتنے خوش قسمت ہیں کہ میرے سرکار کی امت میں رہ کر اللہ نے اس امت میں حق ادا کرنے کا شرف دیا ہے۔ سب سے زیادہ کیا ہے، اپنے نبی سے محبت، اپنے نبی سے الفت۔ آپ سوچیں گے کہ ہر دن نبی سے محبت ہی کا ذکر ہے، کیونکہ محبت جب دل میں ہوتی ہے، جب الفت دل میں ہوتی ہے تو پھر وہ انسان بہت بڑے پیمانے پر فائز ہو جاتا ہے، بہت بڑا کارنامہ انجام دیتا ہے۔ یہ محبت ہی ہے، جب انسان کو کسی سے محبت ہو جائے تو پھر بڑا کارنامہ انجام دیتا ہے، اور اگر عداوت ہو جائے، دشمنی ہو جائے تو اچھا شہر جل کے نیست و نابود ہو جایا کرتا ہے۔ آپ جانتے کہ امریکہ کے پاس پیسے نہیں ہیں، برطانیہ والوں کے پاس پیسے نہیں ہیں، آج تاج محل کو دیکھنے کے لیے امریکہ سے بھی آ رہے ہیں، انگلینڈ سے بھی آ رہا ہے۔ اس سے پوچھو کہ تمہارے پاس تو اتنے پیسے موجود ہیں، اس سے زیادہ 100 تاج محل تو بنا سکتا ہے۔ پھر ہندوستان آ کر تاج محل دیکھنے کی ضرورت کیا ہے؟ کہ تاج محل بنانا میرے کوئی بس کے ایسی نہیں ہے کہ میں نہیں بنا سکتا، میرے پاس ہر چیز موجود ہے، کاریگر بھی موجود ہے، پیسے بھی موجود ہے، اس سے بہتر بنا سکتا ہوں، لیکن اس کے اندر جو محبت کی نشانی ہے وہ کہاں سے لے کر آؤں؟ پتہ چلا تاج محل کی خوبصورتی وہ عمارت کی خوبصورتی نہیں، محبت کی خوبصورتی ہے۔ تو محبت جب تک دل میں نہیں ہوتی پھر وہ انسان کامیاب نہیں ہوتا۔ محبت ہو جاتی ہے تو انسان بڑے مرتبے پر فائز ہو جاتا ہے، اور وہی اگر عداوت ہو جائے، دشمنی ہو جائے تو پھر اچھا سامان بگڑ جایا کرتا ہے، بڑے بڑے شہروں میں آگ لگ جائی کرتی ہے۔ وہ بڑا شہر جو ایک وقت میں ہرا بھرا ہوگا جل کے نیست و نابود ہو جاتا ہے، کیونکہ جب دشمنی عداوت آ جاتی ہے تو ایک محبت دنیا کی محبت ہے، ایک محبت مصطفیٰ کی محبت ہے، ایک دنیا کی خوبصورتی ہے، ایک میرے مصطفیٰ کی خوبصورتی ہے۔ میرے سرکار کے چہرے کو جو دیکھ لے وہ مصطفیٰ والا ہو جائے۔ لیکن عداوت ایک ایسی چیز ہوتی ہے کہ دیکھنے والوں کی نظر ہوتی ہے، آپ کی نظر ہے، مصطفیٰ سے محبت ہے، دل میں ہمیشہ تمنا یہ رہتی کاش سرکار ایک مرتبہ اپنا جلوہ دیکھا دے، ان آنکھوں سے سرکار کا دیدار کر لے۔ عاشق مصطفیٰ دنیا میں کتنے آئے، اعلیٰ حضرت عظیم البرکت روضے پر، مصطفیٰ کے روضے پر جا کر فرماتے ہیں کوئی کیوں پوچھے تیری بات رضا، یہ ایسا دربار ہے نا تجھ سے کتے بھی ہزار پھرتے، یہ ایسا دربار ہے کہ کتنے بڑے بڑے آئے اور کتے کی شکل میں مصطفیٰ کے دربار میں حاضری دیتے، کہیں گستاخیاں نہ ہو جائے، کہیں بے ادبی نہ ہو جائے۔ اعلیٰ حضرت فرماتے حرم کی زمین ہے قدم رکھ کے چلنا، ارے سر کا موقع ہے او جانے والی، ارے سر کا موقع ہے او جانے والی۔ حضرت ابو الحسن باقی رحمت اللہ علیہ فرماتے ہیں
کہ مصطفیٰ کی جو گستاخیاں کرتا ہے، مصطفیٰ کی جان رحمت صلی اللہ علیہ وسلم کی جو گستاخیاں کرتا ہے، سرکار کو گالیاں دیتا ہے، تو ان کا حال یہ ہے کہ اسے قتل کر دیا جائے، اسے قتل کر دیا جائے۔ حضرت امام مالک رحمۃ اللہ تعالی علیہ فرماتے ہیں کہ مصطفیٰ کو گالی دینے والا، اس کی کوئی توبہ قبول نہیں ہوگی۔ حال یہ ہے کہ وہ واجب القتل ہے، کسی بھی حال میں اس کو قتل کیا جائے۔ یہاں تک کہ کسی نے کہا کہ اگر وہ توبہ کرے تو اس کی توبہ بھی قبول نہیں ہوا کرتی۔ مصطفیٰ کو گالی دینے والوں کی توبہ بھی قبول نہیں ہوتی۔ اور ایک اللہ کے ولی فرماتے ہیں، وہ اپنی کتاب میں لکھتے ہیں کہ اگر کوئی کافر مسلمان سرکار کو گالی دے، کافر مصطفیٰ کو گالی دے، پھر وہ مسلمان ہو جائے، تو مسلمان ہونے کے بعد بھی اس کی گناہ ساقط نہیں ہوتا۔ جس طرح کوئی اگر زنا کر دے حالت کفر میں اور اس پر حد جاری کر دے، پھر وہ مسلمان ہو جائے تو زنا کی جو حد ہوتی ہے جاری ہوتی ہے، اسی طرح اگر وہ مسلمان ہو جائے پھر بھی واجب القتل ہے، پھر بھی وہ واجب القتل ہے۔ اور ایک اللہ کے ولی فرماتے ہیں، وہ اپنی کتاب میں یہ لکھتے ہیں کہ مصطفیٰ جان رحمت صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کو گالی دینے والوں کا حال کیا ہے، کہ اگر کوئی مسلمان مصطفیٰ کو گالی دیتا ہے، کوئی مسلمان اگر مصطفیٰ کو گالی دے اور وہ توبہ کرے بغیر مر جائے، تو اس کے جنازے کو غسل بھی نہ دیا جائے، اس کو کفن بھی نہ پہنایا جائے، یہاں تک کہ جس طرح کافر مر کر اسی طرح دبا دیا جاتا ہے، بالکل اسی طرح سے دبا دیا جائے۔ پتہ یہ چلا کہ جب بغض ہو جاتا ہے، ایک بات آتی ہے محبت کی، ایک بات ہوتی ہے عداوت کی، لیکن اگر عاشق مصطفیٰ اس دنیا سے رخصت ہو جاتا ہے، عاشق مصطفیٰ اس دنیا سے چلا جاتا ہے، ابھی وہ روح تو ابھی نکلی ہے، فرشتے لے جانے میں سبقت کرتے ہیں، کوئی اور نہیں ہے، مصطفیٰ کا غلام جا رہا ہے، مصطفیٰ کا دیوانہ جا رہا ہے، اب وہ چلنے والا چل رہا ہے، یہ نہیں دیکھا شرابی ہے، یہ نہیں دیکھا جواری ہے، یہ نہیں دیکھا بے نمازی ہے، مگر دل میں عشق مصطفیٰ کا چراغ روشن تھا۔ اب اس کے جنازے کو کفن پہنا دیا گیا، جب غسل دلا دیا گیا، کفن پہنا دیا گیا، اب قبرستان کی طرف لے کے جایا جا رہا ہے، اور جب لے کے جایا جا رہا ہے تو کہہ رہا ہے، کہنے والا کہہ رہا ہے، ارے آہستہ سے چلو کہیں اس کو ٹھوکر نہ لگ جائے۔ اب وہ جا رہا ہے مصطفیٰ کا دیدار کرنے کے لیے، وہ جا رہا ہے چہرے مصطفیٰ کو دیکھنے کے لیے، کیونکہ جب تک دنیا میں تھا دیکھ نہ پایا تھا۔ اب میں نے سنا ہے کہ جب قبر میں رکھ دیا جاتا ہے تو سرکار عاشقوں کو اپنا دیدار نصیب کیا کرتے ہیں، آج سرکار اپنے دیدار نصیب کیا کرتے ہیں۔ تبھی تو علامہ آسی علیہ رحمت رضوان فرماتے ہیں، آخر وقت ہے آسی چلو مدینے کو، نثار ہو کر مرو تربت پیمبر پر، اب تو پھولے نہ سمائیں گے کفن میں اے آسی، ہے شب گور اس گل سے ملاقات کی رات۔ وہ رات سرکار سے ملاقات کی رات ہے، سرکار سے ملاقات کی رات ہے۔ اب عاشق مصطفیٰ چلا ہے، نماز نہیں پڑھا ہے، روزہ نہیں رکھا ہے، حج و زکات نہیں کیا ہے، کبھی شراب کے نشے میں تھا، کبھی جوئے میں مست تھا، لیکن دل میں عشق مصطفیٰ تھا، جانتا تھا میں جو گناہ کر رہا ہوں یہ گناہ ہے، شراب پینا اللہ کی نظر میں جرم ہے، شراب پینا بہت بڑا گناہ ہے، شراب پینا حرام ہے، لیکن دل نہیں مانتا ہے، پی لیا اللہ پر، لیکن دل میں عشق مصطفیٰ کا چراغ روشن تھا، دل میں عاشق مصطفیٰ تھا، دل میں عشق مصطفیٰ کا تھا۔ اب وہ چل رہا ہے تو اب حدیث کی کتابیں اٹھاؤ، حدیث کی کتابوں کا مطالعہ کرو۔ کوئی اگر مومن بندے کو کاندھا دیتا ہے، ایک قدم چلتا ہے، اللہ اس کے ایک بڑے گناہ کو معاف فرما دیا کرتا ہے، بڑے گناہ کو معاف فرما دیا کرتا ہے۔ پتہ یہ چلا کہ یہ مقام ملا کیوں؟ عشق مصطفیٰ کی بدولت ملا ہے۔ یہ مقام کیوں ملا ہے؟ عشق مصطفیٰ کی بدولت ملا ہے۔ پتہ چلا اگر عشق نہ ہو، مصطفیٰ سے محبت نہ ہو، تو پھر بزرگان دین فرماتے وہ تو واجب القتل ہے۔ جو مصطفیٰ کو گالیاں دیتا ہے وہ واجب القتل ہے۔ مصطفیٰ کو گالی دینے والوں کا حال یہ ہے، میرے سرکار دو عالم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے خود فرمایا جو مصطفیٰ کو گالی دے اسے قتل کر دیا جائے۔ بہت سی روایت ہے، انشاءاللہ مختصر طور پر آپ کے سامنے ذکر کروں گا، محبت سے کہہ دے سبحان اللہ۔ میرے سرکار دو عالم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم مدینے میں تشریف فرمائے، سرکار مدینے میں ہے اور ابو سفیان ابھی ایمان لے کر نہیں آیا ہے۔ ابو سفیان کون ہے؟ حضرت امیر معاویہ کے باپ کا نام بھی ابو سفیان ہے۔
ابو سفیان بھی صحابی ہے، امیر معاویہ بھی صحابی ہے، اور امیر معاویہ کے بیٹے کا نام کون ہے؟ یزید۔ جب محرم کا مہینہ آتا ہے تو ذکر ہوتا ہے، وہ ایسا بدبخت جس نے اہل بیت اطہار کے خون سے اپنے تلوار کو رنگین کیا تھا۔ لیکن ابو سفیان ایمان بعد میں لے کر آیا، فتح مکہ کے وقت ایمان لے کر آیا، ابھی ایمان لے کر نہیں آیا۔ سرکار کی ایک بیٹی جن کا نام ام حبیبہ ہے، ام المومنین ہے، مسلمانوں کی ماں ہے۔ حضرات، مصطفیٰ سے محبت یوں نہیں ہوتی ہے ہم صرف محبت کے دعویٰ کرتے ہیں کہ مصطفیٰ سے محبت ہے۔ مصطفیٰ سے محبت یہ بھی ہے کہ جو مصطفیٰ کا دشمن ہے تم بھی اس میں دشمنی رکھو، جو مصطفیٰ کا باغی ہو اس سے تم بھی بغض رکھو، تب مصطفیٰ سے محبت سمجھ میں آئے گی۔ ام حبیبہ کون ہے؟ تمام مسلمانوں کی ماں کا نام ہے، ابو سفیان کی بیٹی ہے۔ ابو سفیان کو پتا چلا کسی وجہ سے مصطفیٰ سے ملنے کے لیے مدینہ آیا، مدینہ شریف پہنچا تو سب سے پوچھا، لیکن سب جانتا تھا کہ ابو سفیان ایمان قبول نہیں کیا ہے، کسی نے اس کو پتہ نہیں بتایا، مصطفیٰ کے بارے میں کسی نے نہیں بتایا۔ تو ابو سفیان نے سوچا کوئی بتائے نہ بتائے میری بیٹی تو ضرور بتا ہی دے گی، میری بیٹی ضرور بتا دے گی، کیونکہ مصطفیٰ کی نکاح میں جب بیٹی نے دیکھا باپ آ رہا ہے تو نظر کو پھیر لیا، بیٹی ہے، اور جانتے ہو آپ تاریخ کے اوراق میں اٹھائیں گے تو سب سے زیادہ باپ سے محبت بیٹیوں کو ہوا کرتی ہے۔ یہ فطری تقاضا بھی ہے کہ سب سے زیادہ بیٹیاں باپ سے محبت کیا کرتی ہے، لیکن باپ آ رہا ہے تو چہرہ پھیر لی، چہرہ پھیر لی تو سوچا کہ بہت دن کے بعد آ رہے سہتا ہے، بیٹی پہچانی نہیں ہے، وہ جا کے آگے بڑھا، آگے بڑھ کے رسول اللہ کے بستر پر بیٹھنا چاہا، اور جب بیٹھنا چاہا تو ام حبیبہ نے بستر کو پلٹ دیا۔ ابو سفیان سے گوارا نہ ہوا، اے بیٹی یہ بتا کیا میں اس بستر کے قابل نہیں ہوں یا یہ بستر میرے قابل نہیں ہے؟ تو آپ کی ماں، ہماری ماں، تمام مسلمانوں کی ماں ام حبیبہ تڑپ کے جواب دیتی ہے، اے ابو سفیان سن لے، تو میرا ناپاک باپ ہے اور یہ رسول پاک کا پاک بستر ہے، اور میرے غیرت عشق کو یہ گوارا نہیں کہ میرا ناپاک باپ رسول پاک کے پاک بستر پر بیٹھے۔ جب آپ کی ماں اور ہماری ماں نے یہ اعلان کر دیا کہ جب تک مصطفیٰ سے محبت نہ ہو تو باپ ہو وہ قابل قبول نہیں ہے، بھائی ہو وہ قابل قبول نہیں ہے، تو پتہ یہ چلا کہ دنیا میں اگر کوئی مصطفیٰ کی گستاخی کرتا ہے تو پھر وہ آپ کو کیسے قابل قبول ہو جائے، وہ آپ کو کیسے اپنا کہلانے والا ہو جائے۔ لوگوں اصل میں کیا ہے؟ محمد کی محبت دین حق کی شرط اول ہے، اسی میں ہو اگر خامی تو سب کچھ نامکمل ہے۔ سب سے زیادہ اگر دیکھو اللہ اور سے رسول سے کون محبت کرتا ہے، کون بغض رکھتا ہے، آج اسی ہندوستان کا جائزہ لو، اسی ہندوستان کا دورہ کرو، آپ دیکھیں گے اگر کسی کو سوشل میڈیا پہ ایکٹیو ہونا ہے یا سوشل میڈیا پہ اس کا چرچا ہونا ہے تو آج کل کچھ نہیں کرتا ہے، نہ یہ پوسٹ کرتا ہے نہ وہ پوسٹ کرتا ہے۔ وہ جانتا ہے کہ اگر فیمس ہونا ہے تو ایک کام کر، مسلمانوں کے دل کو ٹھیس پہنچایا جائے، مسلمانوں کو تکلیف دیا جائے، مسلمانوں کے دل کو مجروح کیا جائے، اور سب سے بڑا ذریعہ یہ ہے کہ سوشل میڈیا پہ اگر مصطفیٰ اگر کسی کے بیٹے کو مار بھی دیتا ہے، کسی کے بھائی کو مار دیتا ہے، کسی کے گھر والے کو مار دیتا ہے، کسی کے پڑوسی کو گالی دیتا ہے، وہ 2 وقت تک 3 گھنٹے تک 2 دن تک 4 دن تک فیس بک پہ چلے گا، ٹویٹر پہ چلے گا، آدھی سوشل میڈیا پہ چلے گا، مگر اگر کوئی اس کے دل کو مجروح کرتا ہے، اس کے دل کو تکلیف دیتا ہے تو میں فیمس کا فیمس بھی ہو جاؤں گا اور لوگوں کا دل مجروح ہوتا رہے گا۔ پھر دیکھو مسلمان کیسے نکلتا ہے، کبھی اپنے نبی کے نام پر نکلتا ہے۔ آج دیکھو جہاں جا رہے ہیں، جس کو جانی سستی شہرت حاصل کرنا ہو، جس کو گورنمنٹ اور حکومت سے پیسے حاصل کرنا ہو، جس کو گورنمنٹ کی نظر میں عزت دار سمجھنا ہو، وہ کچھ نہیں کرتا، صرف مصطفیٰ کی گستاخیاں کرتا ہے اور مصطفیٰ کو برا بھلا کہتا ہے۔ ارے اسے کیا پتا مصطفیٰ کیسے ہے؟ میرے مصطفیٰ تو وہ تھے جدھر سے گزر جاتے تھے وہ اس کا دیوانہ بن کر رہ جاتا تھا، تم نے میرے مصطفیٰ کو دیکھا نہیں ہے۔ ارے تیری آنکھ ابو جہل کی نظر تھی، میرے مصطفیٰ کو دیکھنے والا بڑا سے بڑا عمر نے دیکھا ہے، اتنا بڑا کٹر تھا۔ عمر کون سی ذات تھی؟ عمر وہ تھا کہ جب کافروں میں بھی تھا تو بہت سخت تھا، مگر جب مسلمان مصطفیٰ کو دیکھ لیا تو پھر مصطفیٰ کو دیکھ کر کلمہ پڑھنے پر مجبور ہو گیا۔ یہ میرے مصطفیٰ جان رحمت صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت ہے۔ تو سرکار دو عالم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی محبت کیا ہے؟ آج لوگ سستی شہرت حاصل کرنے کے لیے، سستی
शोहरत کہ کاش گورنمنٹ کی نظر میں، حکومت کی نظر میں، ہمارے بھی کچھ لوگ ہوتے ہیں جو ان کا ساتھ دیتے ہیں، بہت سے لوگ ایسے ہیں، کیونکہ اس کو دنیا سے لینا دینا، آخرت سے کیا لینا، بظاہر مسلمان ہے، نام کے مسلمان ہے، دل تو مجروح اس کا ہوتا ہے جو عاشق مصطفیٰ ہوتا ہے، دل تو مجروح اس کا ہوتا ہے جس کے دل میں عشق مصطفیٰ کا چراغ روشن ہوتا ہے۔ آپ اسی ہندوستان کی دھرتی پر دیکھو، آج دیکھا دیکھی دوسرے بھی نکلنے لگے ہیں کہ مصطفیٰ کو گالیاں دے رہا ہے، اتنے دن تک خود گالیاں دے رہا ہے، تمہارا دیکھا دیکھی تو سیکھا ہے۔ کاش اگر تم اپنی کتابوں میں نہ لکھتے کہ جس کا نام محمد یا علی ہو اس کو کسی بات کا اختیار نہیں، تو غیروں کو آج موقع نہیں ملتا مصطفیٰ کو گالیاں دینے کی۔ اگر تم اپنی کتابوں میں نہ لکھتے کہ یا محمد کہہ کے پکارنا ابو جہل کے برابر مشرک ہے، تو دوسرے کو موقع نہ ملتا۔ یہ تو موقع ہم نے دیا ہے، یہ کو موقع آپ نے دیا ہے، ہم اپنے آپ کو مسلمان بھی کہلائیں اور مصطفیٰ کو گالیاں بھی دیں، ہم اپنے آپ کو مسلمان بھی کہلائیں اور اپنے آئیڈیل کی اہانت بھی کریں، تو پھر پتہ کیسا مسلمان ہے۔ مسلمان تو وہ ہے کہ وہ کہتے ہیں جان ہے عشق مصطفیٰ، وہ تو تڑپ کے کہتا ہے جان ہے عشق مصطفیٰ۔ اگر اعلیٰ حضرت فرماتے ہیں میرے دل کے 2 ٹکڑے کرو، تو 2 ٹکڑے کرو گے تو ایک میں لا الہ الا اللہ ملے گا، دوسرے میں محمد رسول اللہ ملے گا۔ یہ محبت ہوا کرتی ہے۔ محبت کیسے ہوا کرتی ہے جانتے ہو؟ سب سے بڑا کافر مصطفیٰ جان رحمت کو دیکھنے والوں کی نظر ہونی چاہیے۔ نظر کیسی ہے؟ آپ عقیدت کی نظر سے سوچتے ایک مرتبہ جلوہ ہٹا دیا جائے، سرکار دیدار کرا دیا جائے، ایک مرتبہ دیدار کرا دیا جائے۔ مصطفیٰ کی بارگاہ میں آیا تھا، ابو جہل آیا، محمد ابن عبداللہ معاذ اللہ میں نے تم جیسا بدصورت کسی کو نہ دیکھا۔ مصطفیٰ کا حقیقی چچا ہے، مگر دشمنی کیسی مصطفیٰ سے، کتنی عداوت ہے کہ مصطفیٰ سے ایسی دشمنی کیا کہ معاذ اللہ تم جیسا بدصورت کسی کو نہ دیکھا۔ میرے سرکار نے فرمایا صدقتا، تم نے سچ کہا۔ اتنے میں صحابی رسول حاضر ہے، ابو بکر صدیق صداقت کے تاجدار، عرض کرتے یا رسول اللہ میں نے آپ جیسا حسین و جمیل کسی کو نہ دیکھا۔ میرے سرکار نے فرمایا صدقتا، تم نے سچ کہا۔ صحابہ نے عرض کیا رسول اللہ یہ کیسی بات ہوئی؟ جب ابو جہل آیا جہالت کا سردار، تو آپ نے اس سے بھی کہا آپ نے سچ کہا۔ حضرت ابو بکر سے فرماتے آپ نے سچ کہا۔ میرے سرکار فرماتے میں آئینہ تجلیات الہی ہوں، جس نے مجھ کو جس نیت سے دیکھا اس نے مجھ کو نہیں اپنا چہرہ دیکھا ہے۔ ابو جہل نے دیکھا اس کو اپنا بدصورت چہرہ نظر آیا تھا، ابو بکر نے دیکھا اس کو اپنا خوبصورت چہرہ نظر آیا۔ پتہ یہ چلا میرے مصطفیٰ تو آئینہ ہے، اور وہ آئینہ وہی بتاتا ہے جو تمہارے چہرے پر گرد و غبار رہتا ہے، آئینہ وہی دکھایا کرتا ہے۔ سب سے زیادہ دشمنی کرنے والا ابو جہل، سب سے زیادہ دشمنی کرنے والا ابو لہب۔ جانتے ہو ابو لہب کون ہے؟ سرکار کے چچا ہے۔ اتنی دشمنی کی سرکار سے، اتنی دشمنی کی کہ اللہ اللہ، وہاں اگر کسی قبیلے پر کوئی پریشانی آتی تھی نا تو پورا قبیلہ مل کے اس کو حل کیا کرتا تھا۔ اس وقت خاندانی دشمنی بھول جایا کرتا تھا، مگر ابو لہب ابو جہل خاندان کے ہونے کے باوجود مصطفیٰ سے اتنی عداوت کی کہ سرکار اگر خانہ کعبہ کے پاس اگر نماز ادا کرتے تھے تو گندی گندی چیزیں اوجھڑیاں لا کر سرکار کے پیٹھ پر ڈال دیا کرتا۔ یہ ابو جہل کوئی ایسی شرارت نہیں چھوڑا، لیکن جب قلعے کو محصور کر دیا گیا، شعب ابو طالب میں سب محصور ہو گئے، جمع ہو گئے، ابو لہب کافروں کا ساتھ دیا، جو سرکار کی عداوت میں تھا، دشمنی میں اس کا ساتھ دیا، ابو جہل نے اس کا ساتھ دیا۔ سرکار رب نے فرمایا، قرآن پاک کی آیت کریمہ نازل ہوئی، محبوب اپنے امت کو ڈر سنائیے۔ سرکار چوٹی پر چلے اور ڈر سنانے لگے، تو اسی ہاتھ سے ابو جہل نے اشارہ کیا تھا، سرکار کی گستاخیاں کی تھی، اور جب گستاخیاں کی تھی تو رب کو یہ گوارا نہ ہوا، رب نے قرآن پاک کی آیت کریمہ پوری مکمل سورت نازل فرمائی، تبت یدا ابی لہب، ابو لہب کے دونوں ہاتھ ہلاک ہو جائے، کیونکہ اس ہاتھ سے اس نے مصطفیٰ کی گستاخی کی تھی، اس ہاتھ سے مصطفیٰ کی گستاخی کی۔ پتہ یہ چلا کہ اگر کوئی مصطفیٰ کی گستاخی کرتا ہے یہ رب کو گوارا نہیں ہے، کوئی اگر مصطفیٰ کی گستاخی کرے تو یہ رب کو گوارا نہیں ہے۔ میرے مصطفیٰ جان رحمت سے رب کتنی محبت کرتا ہے، رب کتنی الفت کرتا ہے۔ میرے سرکار کے زمانے میں حال یہ ہے کہ رب نے اس وقت کا حال یہ تھا، صحابہ کرام سرکار کو پکارتے تھے اور کیا کہتے تھے؟ رائنا یا رسول اللہ ہمارے طرف دیکھیے، رائنا کا معنی یہ ہمارے طرف دیکھیے، اللہ اللہ۔ لیکن مکے میں جو لوگ تھے نا وہ اپنے چرواہے کو رائنا کر کے بلاتے تھے،
تو یہ ہنسا کرتے تھے، دیکھ ہم چرواہے کو بلاتے ہیں رائنا کر کے، یہ اپنے نبی کو بلاتے ہیں۔ رب نے قرآن پاک کی آیت کریمہ نازل فرمایا، لا تقولوا رائنا وقولوا انظرنا، اپنے نبی کو رائنا مت کہو، کہو انظرنا، یا رسول اللہ ہمارے طرف نظر کرم فرمائیے۔ اسی لیے تو فرماتے یا رسول اللہ انظر حالنا، یا حبیب اللہ اسمع قالنا، یا رسول اللہ ہمارے طرف نظر کرم فرمائیے، ہم گنہگار ہیں۔ تو سب سے زیادہ عداوت کی ہے ابو جہل رب الہب نے، اور جب عداوت کی ہے تو حال یہ ہے میرے مصطفیٰ سے کوئی ایسی دشمنی نہیں کہ چھوڑا نہیں۔ سیدہ ام کلثوم سرکار کی بیٹی سے نکاح ہوا تھا ابو لہب کے بیٹے کا، ابو لہب کے بیٹے کا نکاح ہوا تھا، ابھی رخصتی نہیں ہوئی تھی، لیکن سرکار نے نبوت کا اعلان فرمایا تو سرکار کی گستاخیاں کرتا تھا، اور جب گستاخیاں کرتا تھا تو سرکار کے سامنے آ کے اپنے بیٹے سے کہا کہ اگر تو گھر چاہتا ہے تو سرکار کی بیٹی کو طلاق دے دے، طلاق بھی دیا، سرکار کے سامنے الٹے سیدھے زبان بھی دراز کیا، سرکار کے سامنے تھوک دیا۔ ابو لہب کا بیٹا جس کا نام عتبہ تھا، تھوکنا تھا، میرے مصطفیٰ کے ہاتھ دعا کے لیے اٹھے۔ اعلیٰ حضرت فرماتے ہیں اجابت کا صحرا عنایت کا جوڑا، دلہن بن کے نکلی دعائے محمد، سرکار کے ہاتھ اٹھے، پروردگار اس پر دنیا کے کتوں کو مسلط فرما دے۔ ابو لہب جانتا تھا کہ یہ ایسے نبی ہے جس کی دعا کبھی خالی نہیں جاتی، جب یہ دعا کرتے ہیں اللہ اس کی دعاؤں کو قبول کر لیتا ہے۔ ایک زمانے تک اپنے بیٹے کو بچانے کی خواہش کیا کہ میرے بیٹے کو کسی طرح بچا لیا جائے، مگر جس کے لیے میرے مصطفیٰ نے بد دعائیں کر دی ہو، جس کے لیے میرے مصطفیٰ کے ہاتھ اٹھ گئے ہو، ابو لہب چاہتا تھا بچانے کے لیے۔ اللہ ایک زمانہ گزر گیا، اس کا بیٹا قوم کا سردار بنا، ایک جگہ کسی جگہ جا رہا تھا، سفر کر رہا تھا، سفر کرتے کرتے ایک جگہ پڑاؤ ڈالا ہے، رات کا وقت ہے، اپنے بیٹے کو بچانے کے لوگوں کے سامان کو اکٹھا کیا، اس کے اوپر سامان کے اوپر اس کا لڑکا سویا، لوگ چاروں طرف سے سو گئے کہ اگر کسی پر حملہ ہو تو کسی اور پر ہو، پہلے اس کے بیٹے پر حملہ نہ ہونا چاہیے۔ اچانک غیب سے ایک شیر نمودار ہوا ہے، سب کے منہ کو سونگتا ہوا گیا اور اچانک چھلانگ لگایا ہے، سامان پر عتبہ کو چیر پھاڑ ڈالا ہے، پھر اچانک وہ شیر غائب بھی ہو گیا۔ تاریخ کے اوراق میں ہے اللہ اللہ، شیر نے نہ اس کا خون پیا ہے نہ اس کے گوشت کو کھایا ہے، صرف پتہ یہ چلا کہ میرے مصطفیٰ کی بد دعائیں تھی، میرے مصطفیٰ نے فرمایا تھا کہ دنیا کے کتوں سے ایک کتے کو مسلط کر دے۔ پتہ یہ چلا جو گستاخ رسول ہوتا ہے اس کے منہ کی بدبو جانور بھی سونگ لیا کرتا ہے، اور یہ پتہ یہ چلا کہ جو گستاخ رسول ہے اس کا خون جانور بھی نہیں کھایا کرتا ہے۔ حضرات محترم، عاشق مصطفیٰ بن کر دنیا میں رہو، اور جب عاشق مصطفیٰ دنیا سے جاتا ہے ہوتا یہ ہے، لیکن جنت میں جانے سے پہلے جنت میں اس کا تذکرہ ہو جایا کرتا ہے۔ جب تک دنیا میں رہو عاشق مصطفیٰ بن کر رہو، عاشق مصطفیٰ بن کر رہو۔ آخر کیا ہوا ابو لہب کا؟ ابو لہب کا حال یہ ہوا جنگ بدر میں شریک نہ ہوا، جنگ بدر میں ڈر سے شریک نہ ہوا، کیونکہ جنگ بدر میں 313 تھی۔ شاعر فرماتے کہ وہ 313 تھے تو لرزتا تھا زمانہ، آج ہم سینکڑوں ہے تو کرتے ہیں غلامی۔ حال کیا ہے کہ ہمارا ایمان اتنا کمزور ہو چکا ہے۔ 313 کو دیکھ کر ابو لہب جنگ بدر میں شریک نہ ہوا۔ ابو جہل تو جنگ بدر میں مارا گیا، اور اس کی داستان سناؤں گا تو وقت کا وقت نکل جائے، لیکن ابو لہب شریک نہ ہوا ڈر سے۔ 8 دن کے بعد اس کے جسم میں ایک ایسا فورا نکلا کہ پورا زہر اس کے جسم میں چھا گیا، ہر جگہ سے گوشت کٹ کٹ کر گرنے لگا۔ اب ایسا کٹ کٹ کر گرے، چاروں طرف سے بدبوئی پھیلنے لگی۔ بیٹا گھر سے نکال دیا، بیٹا گھر سے باہر نکال دیا، کس کو؟ وہ اپنے قوم کا سردار ہے، بیٹا گھر سے نکال دیا، وہی ایڑیا رگڑ رگڑ کر مر گیا۔ 3 دن ہو گیا، اس کے لاش کو نہ کوئی کفن پہنانے والا تھا نہ کوئی دفن کرنے والا تھا، اپنے وقت کا قوم کا سردار تھا۔ پتہ یہ چلا کہ سرداری وہ کام کی نہیں ہے، سرداری وہ کام کی ہوتی ہے جس میں عشق مصطفیٰ چلا، عشق مصطفیٰ شامل ہوتا ہے۔ تبھی تو عمر ابن خطاب سے پوچھو، عمر ابن خطاب مقام تہامہ سے گزرے نا تو پھوٹ پھٹ کر رہنے لگے۔ آپ کے غلام نے فرمایا اے عمر، اتنا ہیکل اتنا قوی بہادر ہونے کے بعد پھوٹ پھوٹ کر بچوں کی طرح روتا ہے۔ کہا کہ تو میرے غلام سن لے، یہ مقام تہامہ ہے، یہ حال یہ ہے کہ ایک مرتبہ میرے باپ خطاب نے مجھے 5 اونٹ دیا تھا اور کہا اسے لائن سے کھڑا کر دو، میں ایک کو آگے کرتا تھا تو دوسرا پیچھے ہو جاتا تھا، دوسرا پیچھے کرتا تھا تو تیسرا آگے ہو جاتا تھا۔ میرے باپ خطاب نے مجھے بہت مارا تھا، آج کا وہ دن تھا اور آج کے دن کو یاد کر رہا ہو۔ ایک وہ وقت تھا جو عمر سے 5 اونٹ لائن سے کھڑا نہیں ہو جا رہا تھا، اور آج
عمر وہ ہے جو آدھی دنیا کا بادشاہ بنا بیٹھا ہے. انسان بھی لائن پہ کھڑا ہے, جنات بھی لائن پہ کھڑا ہے, تمام دنیا آدھی دنیا پر عمر کی حکومت ہے. اگر یہ ملا ہے تو مصطفیٰ کے جوڑوں کا صدقہ ملا ہے, مصطفیٰ کے جوتیوں کا صدقہ ملا ہے. پتہ یہ چلا کہ وہ حکومت جو مصطفیٰ سے بغاوت کرنے کے لیے چلا ہے وہ حکومت زیادہ دن تک نہیں رہتی, اور وہ حکومت جو چلا ہے مصطفیٰ کے چراغ کو لے کر, مصطفیٰ کے مشن کو لے کر چلا تھا, ایک زمانے سے سنجر سے لے کر چلا تھا, اجمیر کی دھرتی پر پہنچا. آج 800 سال سے زیادہ ہو چکا, اب تک دنیا پر حکومت کر رہا ہے, اب تک ہندوستان پر حکومت کر رہا ہے. ایک وہ مشن کو چلا تھا, جیلان سے چلا تھا, بغداد کی سرزمین پر پہنچا تھا. آج 900 سال کا عرصہ گزر چکا, آج بھی حکومت تمام اولیاء کرام پر ہے. پتہ یہ چلا کہ جو مصطفیٰ کے مشن کو لے کر چلتا ہے قیامت تک ان کی حکومت قائم رہتی ہے. ورنہ آپ اگر اسی ہندوستان کا جائزہ لیں گے, آج سے دیکھیں گے, ایک زمانہ پہلے کا حال یہ تھا کہ بڑے بڑے بادشاہ جو ہندوستان کی کرسی پر بیٹھنا چاہتا تھا, جانتے تھے وہ جاتا کہا تھا, حکومت لینا چاہتے ہو تو پھر اجمیر کی دھرتی پر چلو. بڑی بڑی چادریں پہنچا کرتی تھی اجمیر کی دھرتی پر. کیوں پہنچا کرتی تھی؟ سب کو معلوم تھا حکومت ملنا ہے تو یہاں سے ملنا ہے, حکومت سلامت رہتی ہے تو یہاں سے ملتی ہے, کیونکہ ہم تو 5 سال کا بادشاہ ہے, ہم تو 10 سال کے بادشاہ بنے ہیں. یہ تو وہ ہے جو 850 سال سے حکومت کر رہا ہے, آج بھی حکومت کر رہا ہے, صبح قیامت تک حکومت کرے گا, کیونکہ اس کو کسی اور نے بادشاہ نہیں, میرے مصطفیٰ نے بادشاہ بنا کر بھیجا ہے, کسی اور نے نہیں بنا کر بھیجا, مصطفیٰ نے بادشاہ بنا کر بھیجا ہے. اسی لیے لوگوں, جب تک تمہارے دل میں عشق مصطفیٰ ہے, عشق مصطفیٰ کا مطلب یہ ہے کہ اب صرف زبان سے کہہ لینا کہ میں مصطفیٰ کا عاشق ہوں, زبان سے کہہ لینا میں مصطفیٰ کا دیوانہ ہوں, تو یہ دیوانگی نہیں. دیوانہ وہ ہے جو مصطفیٰ سے محبت کرے تو ان کے دشمنوں سے دشمنی بھی رکھے, اللہ اس کے رسول کے دشمن سے دشمنی بھی رکھے, تب تو عشق مصطفیٰ کا چراغ روشن ہوگا. ورنہ اگر ہم خالص کہہ دیں کہ مصطفیٰ کے دیوانے ہیں, اسی ہندوستان کی سرزمین پر روز آج دیکھ رہے ہیں, فیس بک اور ٹویٹر کی سرزمین کے ذریعے سے آپ روزانہ دیکھ رہے ہیں کہ حال کیا ہے اسی ہندوستان کا. کوئی بھی کہیں بھی اٹھتا ہے پھر مصطفیٰ کے خلاف بکواس کرتا ہے. جب جانتا ہے کہ کوئی سننے والا نہیں ہے تو ایک کام کرو, مسلمانوں کو اپنے طرف مائل کرو, ان کے دل کو مجروح کیا جائے. اسی لیے آپ کو سوچ سمجھ کر فیصلہ لینا ہے کہ ہم کس کے ساتھ ہیں, عاشق مصطفیٰ کے ساتھ ہے, مصطفیٰ کی محبت آپ کے دل میں ہے, یا مصطفیٰ کی عداوت آپ کے دل میں ہے. اگر مصطفیٰ کی محبت ہے تو پھر محبت کے خاطر جو مصطفیٰ والا ہوگا وہ محبت کے خاطر اپنی جان کو قربان کر دے گا, مگر اپنا ہاتھ کسی باغی کے ہاتھ میں نہ دے گا, اپنا ہاتھ کسی باطل کے ہاتھ میں نہ دے گا, اپنا ہاتھ کسی فاسق کے ہاتھ میں نہ دے گا. اور مخدوم بہاری کا ایک چھوٹا سا واقعہ سناؤ. حضرت مخدوم بہاری ہے, اور مخدوم بہاری کا ایک مرید ہے جو دریائے دجلہ میں ڈوب رہا ہے, اللہ اللہ اور بچائیں بچاؤ کی صدائیں لگا رہا ہے. آپ جانتے ہو کہ اگر کوئی ڈوب رہا ہے اور ڈوبنے والوں کو تنکے کا سہارا کافی ہوتا ہے. اللہ اللہ, جب اتنا ہونا تھا مخدوم بہاری کا مرید ڈوبنے لگا. حضرت خضر علیہ السلام تشریف لے کر آئے, ہاتھ بڑھایا, اپنے ہاتھ کو کھینچ لیا, ڈبکیاں کھانے لگا. جب ڈبکیاں زیادہ ہو گئی حضرت مخدوم بہاری تشریف لے کر آئے, ہاتھ بڑھایا, مرید نے ہاتھ دیا, باہر آ گیا. باہر آنے کے بعد حضرت خضر علیہ السلام نے فرمایا, اے شخص تو جانتا ہے کہ ڈوبنے والوں کو تنکے کا سہارا کافی ہوتا ہے, میں نے ہاتھ بڑھایا تھا, تو نے اپنا ہاتھ کیوں کھینچ لیا؟ اللہ اللہ, وہ شخص عرض کرتا ہے, اپنا سچا مرید ہے, مخدوم بہاری کا سچا دیوانہ ہے, عرض کرتا ہے کہ حضور آپ کا مقام بہت ہی اعلیٰ و عرفہ ہے, آپ بہت بڑے مقام پر فائز ہیں, مگر یہ گنہگار نے اپنا ہاتھ مخدوم بہاری کے ہاتھ میں دیا ہے, اپنا ہاتھ مخدوم بہاری کے ہاتھ میں دیا ہے. اور میرے غیرت عشق کو یہ گوارا نہیں ہے کہ جو ہاتھ مخدوم بہاری کے ہاتھ میں دے دے, چاہے اپنے وقت کا خضر ہی کیوں نہ ہو, پھر اس کے ہاتھ میں دیا جائے. اس نے بتا دیا کہ اللہ پر یہ ہاتھ میں نے عشق مصطفیٰ کے لیے اٹھایا ہے, یہ ہاتھ میں نے عشق مصطفیٰ والوں کے ہاتھ میں دیا ہے. پھر میرے غیرت عشق کو یہ گوارا نہیں کسی باغی کے ہاتھ میں اپنا ہاتھ جائے, کسی فاسق کے ہاتھ میں اپنا ہاتھ جائے, کسی کافر کے ہاتھ میں اپنا ہاتھ جائے, کیونکہ ہمارا تو حال یہ ہے, جان ہے عشق مصطفیٰ, روز فضو کرے خدا, جس کو ہو درد کا مزہ نازے دوا اٹھائے کیوں. حضرات محترم اعلیٰ حضرت فرماتے ہیں, فرش والے تیری شوکت کا علو کیا جانے, اس روا عرش پہ اڑتا ہے فریرا تیرا. یا رسول اللہ, میں تو مالک ہی کہوں گا کہ ہو مالک کے حبیب, یعنی محبوب و محب میں نہیں میرا تیرا.